وہاں پر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کا تو بڑا پرابلم ہے نا، یعنی وہ ایک آپس میں ایک کانفرنٹیشن ان کی صورتحال ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کی طرف سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور پولیٹیکلی اس کو پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور وہ جو ایران پر حملہ کیا ہے اس میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. امپیچمنٹ کی تحریک بھی لانے کی کوشش کی گئی ہے اور امپیچمنٹ کی تحریک ناکام ہو گئی ہے. اچھا اس میں جی بالکل ایسا ہی ہے، ناکام ہو گئی. ڈیموکریٹس کی طرف سے امپیچمنٹ کی تحریک لانے کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہو گئی. وہ ریزولوشن وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر بھی قرضے ہیں، یو ایس بھی جو ہے ان کو جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیوں ٹیکس پیئرز کی جو منی ہے، جو پیسہ ہے، وہ جنگوں پہ لگ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری طرف ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کے جو جوہری اثاثے تھے، ان 3 جو سائٹس پر انہوں نے حملہ کیا اس سے پہلے وہ اس کو شفٹ کر چکے تھے، تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. ہاں اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ حملے کے لیے تیار ہیں. اس وقت آیا ایکسپرٹ ہم واقعی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اب یہ جو بدلتی صورتحال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کرایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اب نام یعنی ملنا چاہیے نوبیل. لیکن وہاں جو یو ایس میں اب پالیٹکس شروع ہو گئی ہے، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی سی این این پر الزامات بھی لگا رہے ہیں. اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، جب سے ٹرمپ نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو امریکہ پولرائز تو پہلے سے ہوا تھا، اب اور پولرائز ہو گیا ہے. اور لارجلی پے در پہ جو ٹرمپ کے ڈیسیشنز ہیں ان پہ انہیں یو ٹرن بھی لینا پڑا ہے. اور یہ جو سیز فائر تھا اس میں بھی کم از کم 40% اس بات کا ہاتھ تھا کہ انٹرنلی انہیں بہت شدید مذمت کا سامنا تھا اور ریزسٹنس کا بھی سامنا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دس، جی امریکن پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ تو اسٹرانگسٹ مین آن دا فیس آف ارتھ ہوتا ہے، تو اس کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد جب کانگریس کے الیکشنز ہوں اور کانگریس ریپبلکنز کے ہاتھ سے چلے جائے تو ٹرمپ ایک ویک پریزیڈنٹ بن جائے. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جتنے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں دیو لینڈڈ ان دی سپریم کورٹ، اکثر پہ اسٹے آ گیا ہے. اور جو ان کی ڈی کپلنگ وتھ چائنا یا ٹیرفس کی بھی پالیسی تھی اس نے بھی ان سم ویز بیک فائر کیا ہے. اور یو ایس میں اپنا گلوبل اسٹیچر بھی کم ہوا ہے اور جو اس کا اکنامک ریپرکشنز ہیں وہ بھی ہائی ہیں ایون ود ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو میرے خیال ہے کہ بڑی سلپری سلوپ پر ہیں ٹرمپ. جو سیز فائر ہے اس کا آپ ان کو کریڈٹ دے دیں، انہوں نے امریکن میڈیشن پوزیشن ریسٹور کی ہے. وہ زیونسٹ پریشر میں آ کر حصہ بن گئے تھے کانفلکٹ کا، وہاں سے انہوں نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کیا اور یہ سیز فائر. لیکن یہ سیز فائر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وائلڈ کارڈ ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کب تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے کہنے سے اس سچویشن کو سنبھالے رکھے. اسرائیلی پرائم منسٹر کے بھی بہت پریشر ہے، تو ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اس پر پریڈکشن بہت مشکل ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے اپنے اوپینین میں، کہ ٹرمپ از ایمبیسڈر آف وار یا پیس؟ ان کو واقعی اگر دنیا میں امن چاہیے تھا تو پہلے تو غزہ کی بمبنگ رکواتے، وہاں سیز فائر کراتے، وہ ہوا نہیں. اور جب سے یہاں آئے ہیں تب سے جنگ ہی اچل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیز فائر کرانا اتنا آسان نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو راستہ ہے وہ ایک بہت پاورفل جیو لابی ہے امریکہ، اس سے ہو کر گزرتا ہے. تو اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر ٹرمپ بھی بہت آرڈنٹ سپورٹر ہیں اسرائیل کے اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے. اور جس جنگ کو وہ روکنے کے بارے میں اپنے مینیفیسٹو میں کہتے تھے وہ یوکرین رشین وار تھی، اور وہاں پر بھی اس جنگ کو وہ نہیں رکوا پائے. تو لہٰذا انڈیا پاکستان اور اب ایران اسرائیل کا سمجھے وہ کریڈٹ لینا چاہتے. وارز آر ڈیفیکلٹ سچویشن. پیوٹن بھی بہت ڈیفیکلٹ اسٹیٹسمین ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر نتنیاہو اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹیٹسمین ہے. تو وہ اتنا کریڈٹ چاہ کیوں رہے ہیں؟ ایک تھوڑا سا جو آف لگ رہا ہے نا، obsessive کریڈٹ کا ہنگر، کہ جی چاہیے، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، میں نے کبھی ایسے کسی کو سنا نہیں کرتے ہوئے. یہ کچھ زیادہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ غیر روایتی لیڈرشپ کا ان کا انداز ہے اور وہ غیر روایتی گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ایران سے اٹیک کی اسرائیل کی پوری تیاری بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ہوئی تھی. تو اسرائیل کی پشت پناہی بائی پارٹیسن ہے.
یہ صرف ایک جماعت ایک پارٹی کا ہی بات نہیں ہے, یہ اکراس پارٹی لائن اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ. جی اچھا, ایک تھوڑا سا امپیچمنٹ سے متعلق مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر تو ٹرمپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا ہے, دوسری طرف سی این این جو رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر ادارے, ان کی وزارت دفاع کی رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے, لیک ہوئی ہے, وہ اس میں بتایا گیا کہ کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوا ہے. تو یہ تو بڑا کرٹیکل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ اگر یہ پروف ہو جاتا ہے تو ان کی تو پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی اور مزید ان کو ٹربل فیس کرنا پڑے گا. پاپولیرٹی تو ظاہر ہے کہ ان کی تھوڑی گری ہے, اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹرم نہیں, اول تو نیکسٹ ٹرم لے بھی نہیں سکتے, یہ ان کی لاسٹ ٹرم ہے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ ہیز نتھنگ ٹو لوز, ریپبلکنز ہیو اے لاٹ ٹو لوز اگر ٹرمپ اسی طرح چلتے رہتے, کیونکہ ان کو تو دوسرا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا. اور ایران میں تو سب نے سیف سیونگ کی ہے نا, امریکہ نے بھی سیف سیونگ کی ہے اور باہر نکل آیا سچویشن سے. میرے خیال ہے کہ بہت ڈفیکلٹ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غزہ کو ختم کریں, اور ایکچولی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ چلیے جی ایران اور اسرائیل کا سیز فائر ہو گیا, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ غزہ میں عمر صاحبہ اسی سے جڑا ایک اور سوال مجھے بتائیں کہ غزہ اگر چلتا رہے گا, غزہ میں معاملہ جینوسائیڈ چلتا رہے گا, تو ایران کی پروگزیز بھی چلتی رہیں گی. تو آپ مجھے یہ نہیں, ایران کی پروگزیز نہیں چل سکتی. ایران کی پروگزیز اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تباہ کر دی ہے, اسی لیے جنگ ایران کی تحریک تک پہنچی. یعنی ایران بیک فٹ پہ آ گیا, ایران اب مذاکرات کی میز پہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ابھی نہیں. دیکھیے آپ لوگ بہت کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یا تو یہ ہو گیا یا تو یہ ہو گیا. انٹرنیشنل ریلیشنز اس پہ اور نہیں چلتا ہے. ایران کی پراکسی جو ہیں وہ اس وقت سمجھیے فعال نہیں, لیکن ایران اس وقت کمپیریٹیولی بیٹر بارگیننگ پوزیشن میں ہے. لیکن کیا ایران بھی ایک اور جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اور ایران کو اس بات کا پتا تھا, اس لیے جو قطر پہ حملہ تھا وہ امریکہ کو بتا کر, it was a symbolic attack. It was not a real attack. No real damage happened. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اپنی ٹیمپریچر نیچے رکھنے چاہیے. اچھا, رجیم چینج سے متعلق عمر صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہم نہیں کرنا چاہتے, یہ تو بس اب نہیں کرنا چاہتے, یا پھر آنے والے وقت میں کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ رجیم چینج سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے نا ابھی ایک ہفتہ پہلے کہ ہمیں تو رجیم چینج کرنی ہے, پھر کہا کہ رجیم نہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں. آپ لوگ ایک بہت سلیکٹو, میں آپ سے گزارش کروں, رجیم چینج کا ایجنڈا آج کا نہیں ہے. رجیم چینج کا ایجنڈا 40 سال پرانا ہے. 40 سالہ پرانی خواہش ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران میں رجیم چینج ہو, اور تواتر کے ساتھ اس کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں. اور کئی رجیم چینج انہوں نے سکسیسفلی کی بھی ہیں. ایران میں انہیں سکسیس حاصل نہیں ہوئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنے ایکسٹریمسٹ اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے نا. انٹرنیشنل ریلیشنز کسی اور طور چلتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا وہ ہیں ہمارے ساتھ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم.